میانہ روی 10 لاکھ کمانے والے کے لیے بھی, وہ 5 لاکھ والے کے لیے بھی ہے, اور 10,000 روپیہ کمانے والے کے لیے. میانہ روی میں آسودگی بڑی ہے. اچھا, اب میانہ روی کے ساتھ ایک اور مزاج بھی ہے, ایک اور چیز بھی سیکھنی چاہیے, وہ ہے کم سے کم ایکسپیکٹیشنز رکھنا, ایک کہیں گزارا کرنا سیکھنا, کہیں راضی رہنا سیکھنا, کہیں اپنے مومنٹس کو انجوائے کرنا. آپ دیکھیں بڑا بڑا کچھ بنا کے کئیوں کا گزارا نہیں ہو رہا. اگر کنڈیشن ہی ہے کہ سب چیزیں پوری ہو جائیں تو زندگی کی کوالٹی تبھی بنتی ہے, تو سر پھر بڑی دنیا بڑا کچھ بنا کے سکون سے ہو نا سر, سکون سے تو نہیں ہے. آپ کے ملک میں یہ بھی ایک سوچنے کا انداز ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ذہنی بیماریوں کی دوائیاں زیادہ بک رہی ہیں, سیکیٹری کی میڈیسن زیادہ بک رہی ہیں, اور عارضے بڑھ رہے ہیں. اچھا, ایک بڑا طبقہ ایسا جو خوشحال ہے, اگر خوشحالی کے بعد بھی بیماریاں ہی ہیں تو پھر خوشحالی نے کیا آسانی پیدا کی. یہاں سر اصل پرابلم لائف سٹائل کا ہے. لوگوں کو جینا نہیں آتا, لوگوں کو راضی رہنا نہیں آتا, لوگوں کو جو ہے اسے انجوائے کرنا نہیں آتا. بنانے کے بعد اگلی خواہش بچہ دے دیتی ہے نا, خواہش بھی ایک بچہ پیدا کرتی ہے, اور ایک اور خواہش آ جاتی ہے. وہ پچھلی خواہش پورا ہونے کا ہم پورا مزہ نہیں لے چکے ہوتے, ایک نئی خواہش ہمیں اذیت دے دیتی ہے, محرومی کا احساس دے دیتی ہے. اس معاشرے میں موازنے بڑھ چکے ہیں. میں کہوں گا کہ اگر آج سروے کنڈکٹ کیا جائے کہ لوگ خوش کن باتوں پہ ہو رہے ہیں, تو بڑی شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ بڑے لوگ دوسروں کے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں, خوشی پہ خوش نہیں ہوتے. انہیں نقصان کسی کو ملتا ہے تو خوشی ہوتی, چلو اے دن نال تے کچھ پیڑا ہویا, گاڑی ہٹ ہونے پہ کہیں لوگ خوش ہوتے ہیں, آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بالکل صحیح مارے, حالانکہ ہٹ ہوئی ہے گاڑی. اصل میں سر کہیں نہ کہیں یہ موازنہ اس چیز کا ہے کہ اپنا نصیب قبول نہیں ہے, اپنا جو ملا وہ قبول نہیں ہے. نصیب کا موازنہ پریشانی پیدا کرتا ہے کہ بندہ مجھے یہ نہیں ملا, اس کو یہ کیوں ملا. اچھا, اپنا پیکج مکمل ہے, اگر کچھ کمیاں ہیں تو بڑا کچھ ضرورت سے زیادہ بھی ملا ہوا ہے, اگر اس کا زیادہ دیکھا جا رہا ہے تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں کمیاں ملی ہوئی ہیں. تو نصیب کا موازنہ کرنے والا کہیں نہ کہیں حسد کا شکار ہو جاتا ہے. اور پھر میں کہوں گا جو میری کم از کم آبزرویشن ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے پچھلے سماجی طور پہ حسد کو بڑھتے دیکھا. اتنا حسد نہیں تھا, حسد بڑھا ہے, لیگ پولنگ بڑھی ہے, ایک ٹپیکل قسم کی ہمارے نظام میں منافقت اور ایک سیاست بڑھی ہے. ایک کہیں نہ کہیں وہ کہہ لیجئے روڑے اٹکانے والے, خراب کرنے والے, خراب دیکھنا چاہنے والے, بظاہر بیسٹ وشز اور اندر کینہ رکھنے والے, وہ کریکٹرز بڑھ گئے. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ ریچولز میں بڑھے ہیں, عبادتوں میں بڑھے ہیں, تبلیغ میں بڑھے ہیں, لیکن حالت ایمان کی طرف بات نہیں کی گئی, وہ جو اندر کی پاکی تھی. اب دیکھیے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کمال یہ, معاشی انقلاب تو بڑے بعد میں آئے ہیں کہیں جا کے, سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس تمام تر مشکل حالات میں قربانی کا جذبہ پیدا کیا گیا. یہ تربیت رسول تھی, اور یہی صوفیہ کا درس ہے, یہی واصف صاحب کا پیغام ہے کہ جو ہے اس کو قبول کر کے بانٹنے کا بھی سوچا جائے, جو ہے اس پہ راضی رہنے کا بھی سوچا جائے, جو ہے اس پہ شکر ادا کرنا سیکھا جائے, جو ہے اس کو قبول کر لیا جائے, تو وہ آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اب لیکن یہ مزاج وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے, نصیب پہ راضی ہے, اور جو نصیب پہ راضی ہے وہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ نے تو ایک بڑا اچھا ایک جملہ آپ کا کہ برا غریب وہ ہے, ایک تو وہ غریب ہے, اوپر سے وہ امیر کی طرف دیکھ رہا ہے, بڑا ہی برا ہے پھر تو, یعنی وہ تو بڑی تکلیف میں ہے. اور جو برا امیر ہے وہ ہے جو غریب کے اندر حسرت بڑھا دیتا ہے. اس معاشرے میں حسرت دوسروں کی بڑھانے والے, وہ حسد کو محسوس کرانے والے, کسی کو انفیریئر فیل کروانے والے, یہ کریکٹر بھی بڑھ گیا. تو جب بھی بندہ اپنے نصیب پہ راضی ہے, اپنی ذات اپنی زندگی سے راضی ہے, اپنے ملے پہ راضی ہے, تو اس کی زندگی بڑی پرسکون ہے, ضرورتیں کم ہیں, محتاجی تھوڑی ہے, جو اللہ نے دیا شکر الحمدللہ. میں سر یہ بھی کہوں کہ ہم یہ گنتے نہیں ہیں, چلے کہاں سے تھے, پہنچ کہاں پر گئے. سر آپ میں ہم دونوں بیٹھے ہیں یہاں پر, اور کہیں نہ کہیں ہمارا واسطہ بولنے لکھنے پڑھنے سے, آپ سر 40 سال پیچھے چلے جائیں, سر 35 سال پیچھے چلے جائیں, زندگی کہاں پر تھی, آج کہاں پر ہے. 1000 چیزیں بہتر ہو گئی ہوں گی, لیکن کہیں ڈھونڈا جائے کہ وہ سارے کبھی خواب تھے جو پورے ہونے تھے, آج ہو چکے ہیں. شکر اتنا نہیں ہے, ہمارے پاس شکر نہیں ہے اتنا. وہ شکر کی مقدار بڑھنے سے خوشی بڑھتی ہے. جب آپ شمار کرتے ہیں کہ یہ تو سوچیں, یہ گاڑی نہیں میں نے سوچی تھی, یہ وسائل نہیں سوچے تھے, یہ کمیونیکیشن کے سورس نہیں سوچے تھے, یہ میں نے اپنی جو عزت اور احترام میرا بڑھا ہے یہ نہیں سوچا تھا, یہ جو میں صاحب الرائے ہو گیا ہوں یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, یہ خاص شعبے میں مجھے ایک اچھا سمجھا جاتا ہے, یہ بڑے لوگوں کا گمان ہے میں چنگا بندہ ہوں, میں نے نہیں سوچا تھا. تو یہ کہیں نہ کہیں جب بندہ شمار کرتا ہے ان نعمتوں کو, تو پھر تو سکون ہے.
ہم اپنے بچوں کو ایکسپوئر دیتے دیتے اوور ایکسپوئر دے دیتے ہیں, ہم اس لیول کا ایکسپوئر دے دیتے ہیں. سر دیکھیے جس کے پاس کرنے کو کچھ بچا ہی نہیں ہے, اس کے پاس ڈپریشن کے علاوہ کیا ہونا ہے؟ ایک پہلی کے بعد دوسری آتی سر, دوسری کے بعد تیسری آتی, تیسری کے بعد چوتھی آتی, پھر کہیں جا کے ایم اے آتا ہے. جس نے پہلی کے بعد ایم اے کر لیا سر, اچھا ہو بھی گیا انٹیلیجنٹ ہونے کی وجہ سے, سر اس کی زندگی میں تو کریز ختم ہو گئے سر. سو کہیں یہ چھوٹی چھوٹی محرومی خواب بنتے, کہیں اسٹرگل, ذمہ داری یہ انسان کو سوچنے مجبور کرتی ہے میں نے کچھ کرنا بھی ہے. جب سب کچھ کیا مل گیا, سب کچھ بنا بنایا مل گیا. ایک سر میں نے پھر اگین ایک بلاگ پڑھا, میں نئی نئی چیزوں کو ڈھونڈتا ہوں, پڑھتا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے کہ کس کس انداز میں چیزیں لکھی جاتی ہیں. انہوں نے ڈھونڈا یہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چڑھ جاتے ہیں, ان سب کو انہوں نے پکڑا جنہوں نے ون کیا ہوا تھا, ماؤنٹ ایوریسٹ تک پہنچ گئے تھے. ان سے پوچھا انٹرویوز میں کہ اگر ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ کو ماؤنٹ ایوریسٹ پہ چھوڑ دیتے, اتنی اسٹرگل تگودو کر کے اوپر پہنچنے کا کیا فائدہ؟ ڈائریکٹ آپ کو پہنچاتے ہو. جی ساڈے ہتھاں ول ویکھو, وہ جڑی کوشش دا مزہ ہے اسی تو وہ لینے ہیں. ہم تو اسٹرگل کا مزہ لیتے ہیں. آپ اسٹرگل مائنس کر دیں اور اچیومنٹ دے دیں, اچیومنٹ کا احساس ہی کوئی نہیں ہوگا. آج آپ کسی کو جو ڈیزرو نہیں کرتا گاڑی خرید کے دیں اس کو, آدھے شہر کو نیچے دے گا, بعد میں حوالات میں پڑا ہوگا. آج آپ کسی کو کروڑ پہ دیں وہ جاڑ کے رکھ دے گا, یقین کریں. آج آپ کسی کو اختیار اور طاقت دے دیں بغیر مقابلے کے امتحان کے, اس کو پی ایس پی اے ایس پی لگا کے دکھائیں آپ ذرا, وہ طوفان بپا کر دے گا, سب سے پہلے بیبے کو اندر کروائے گا. تو جب بھی صلاحیت پیدا ہوتی کوشش سے ہوتی ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں وہ ٹوٹنا جھپٹنا پلٹنا انسان کو آتا ہے, کہیں نہ کہیں گداز آتا ہے, کہیں نہ کہیں وہ شکستہ تر ہوتا ہے, اور پھر وہ نگاہ آئینہ ساز کے قریب ہوتا ہے. یہ جب بھی سر ہم بچے کو موم ڈیڈ بناتے ہیں, ایزی بھی دیتے ہیں, اوور ایکسپوئر دیتے ہیں, ہم زیادتی کر دیتے ہیں. یعنی کہ ایسا پیار جو پیار کرتے کرتے آپ نے اس سے ذوق سفر ہی چھین لیا, پیار کرتے کرتے آپ بھول ہی گئے کہ اس پیار نے اس کو, اس لاڈلے کو اتنا ڈیمیج کر دیا ہے, اتنا ایزی لائف کا عادی کر دیا ہے. یہاں پیار میں آپ نے اتنا ایکسپوئر دے دیا کہ اب کرنے کو بچے ہی کچھ نہیں ہے. سو کہیں سر آرگینک وے, ایک آرگینک گروتھ, ایک کہیں نہ کہیں. اب میمنز کو میں ایز بزنس کبھی کبھی میں کوٹ کرتا ہوں, ان کے ہاں ایک بڑا کمال کا انداز ہے. یہ اپنے بچے کو نا زیرو سے شروع کرواتے ہیں, چھوٹا سا ڈھابا, چھوٹا سا. میں لاسٹ لینڈ کیا تو میرے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں جی رات کے 11 بجے تک کھانا ہم نے اب کھانا ہے. میں کہا میں کھا چکا ہوں, میں لیٹ نہیں کھاتا. انہوں نے کہا نہیں میں ایک ڈھابے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں. ڈھابے پہ چلے گئے, جو بچے سرو کر رہے تھے بڑے ڈیسنٹ, بڑے کیوٹ, صاف ستھرے. میں نے کہا یار یہ بچے کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ابھی آپ کو وجہ پتہ لگتی ہے. ایک صاحب آ گئے, ان کا جی یہ میرے دوست ہیں, ان کے بچے ہیں. میں نے کہا یہ آپ کے بچے کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں پڑھتے ہیں, او لیول اے لیول کر رہے ہیں, لیکن ہم نے ان کو چھوٹا سا یہ وپار ابھی سے دے دیا. تو میں کہا یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ کہتے ہیں اس لیے تاکہ یہ ناکام ہو جائیں. میں کہا میں سمجھا نہیں. کہتے ہیں جو 2 سالوں میں یہ ناکام ہو جائیں گے نا, اس کے بعد انہیں زندگی کی سمجھ خود ہی آ جائے گی. ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. پہلی بات غلط فہمی یہ ہے کہ ہم سپیریئر ہیں اور ہم کچھ نہیں کریں گے پھر بھی اللہ ساتھ ہے. ہم ویلے نکھٹو ہیں اور اللہ کی مدد آ جائے گی. بغیر کوشش کیے ہم پہ فرشتے آئیں گے اور ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ سب غلط فہمی ہے, سچی بات ہے. اور یہ معافی کے ساتھ اگر کہوں, یہ چورن اتنا بکا ہے, یہ لالی پاپ اتنا زیادہ دیا گیا ہے, یہ گولی اتنی کروائی گئی ہے کہ اب کہیں نہ کہیں لوگ اس پہ یقین کر چکے ہیں, اور اس یقین کرنے کی وجہ سے ہم نے نکھٹوں کی قوم بنا لی ہے. اب ستم دیکھیے, گھر میں 10 لوگ ہوتے ہیں, 8 ویلے ہوتے ہیں, 2 بیچارے کما رہے ہوتے ہیں. وہ 2 کمانے والوں کا قیمہ نکل جاتا ہے اور 8 ویلے کے ویلے رہتے ہیں. آپ دیکھیے بڑی دفعہ میڈیا پہ ایسے پروگرام کرتے ہیں کہ یہ بابا ہے, یہ مائی ہے, یہ ریڑھی لگاتی ہے جی, یہ پورا پروگرام ہے, یہ بڑی نیوز ہے. آپ چائنا, ہانگ کانگ جائیں, آپ کو 80 سال کے بابے کام کرتے ملیں گے. پرائڈ ہے بھائی, کام کرنا تو فخر ہوتا ہے. ہم نے کام کرنے والے کو کہا کاما, ایک کام ہے جی اپنا. ہم نے کام کو انسلٹ بنایا. ہم کام کو, محنت کو اپنا پرائڈ نہیں بناتے, ہم اس کو فخر نہیں سمجھتے. جنگ میں قیدی آ جاتے ہیں, بڑا پیٹ. ان قیدیوں کو چھوڑنے کا اصول یہ بناتے ہیں, حضور کی ذات گرامی, ان سے علم لے لیجئے, کچھ بچوں کو تیار کر دیں, سکھا دیں. سر ان سے کوئی ایمان سمجھنا تھا, ان سے کوئی سننا فقہ سمجھنا تھا, ان سے کوئی صرف و نحو سمجھنا تھا, ان سے کوئی ہم نے حروف ابجد سمجھنے تھے. ان سے علم لیا جو ان کے پاس ماڈرن نالج تھا, وہ سکلز میں اچھے تھے, وہ ہنر میں اچھے تھے, وہ فہم میں اچھے تھے, وہ تیار کر دیں. یعنی دوسری ساتھ بات کہہ دی, علم مومن کا گمشدہ مال ہے, جہاں سے ملتا لے لیتا ہے. ہم نے پابندی لگا دی گورے سے نہیں لینا,
او بھائی جو بندہ ریسرچ کرے گا اس سے خیر کی چیز لے لو, جو دنیا میں خیر کی چیز پڑی ہے وہ لے لو. تو جب تک ہم یہ اپنا پیراڈائم نہیں بدلتے, کانسیپٹ نہیں بدلتے, دیکھنے کی کھڑکی ٹھیک نہیں کرتے, ہمیں دنیا ٹھیک نظر نہیں آئے گی. میں روحانیت کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں, یعنی میں نے جو پڑھا میں پھر اس میں بتاتا ہوں واصف صاحب کی روحانیت کہاں پر آ جاتی ہے. روحانیت کا ایک بڑا حصہ آپ کو ملتا ہے انڈین مائتھالوجی سے, جو کہیں نہ کہیں ایک اسٹیگننٹ ہے, پڑے رہنے کا, سادھو بننے کا نام, یا کہیں نہ کہیں کرسچینٹی کا وہ آ جاتا ہے دنیا چھوڑ دینے والی چیز. واصف صاحب کی روحانیت ہے فنکشننگ, اسی دنیا میں رہ کے, سب میں رہ کے, سب سے نبھا کر کے ایک اچھی زندگی جینا, یہ روحانیت ہے. اب اس میں اتنا ہی ماڈرن ہے آپ جتنا ماڈرن ہونا چاہیے, لیکن اتنا ہی ایمان ہے جتنا ایمان بھی ہونا چاہیے. سو کہیں نہ کہیں یہ بیلنس وہ ایمان سے بنتا ہے کہ آپ کے اندر کی حالت کیا ہے. آپ چاہے کلین شیو ہیں, آپ چاہے جتنے مرضی ماڈرن ہیں, آپ چاہے پڑھاتے انگلش, آپ شیکسپیئر کو بھی جانتے ہیں, لیکن آپ کے جو پاس گداز ہے وہ گداز اللہ کی بندگی اور حضور کی محبت کا ہے, اور اسی 2 نسبتوں سے آپ سب پہ رحم کھا رہے ہیں. آپ سب کے ساتھ ایک اچھا تعلق بنائے ہوئے ہیں, آپ سب کی لاج بھی نبھا رہے ہیں, آپ سب کے پردے بھی رکھ لیتے ہیں, آپ سب کو اکوموڈیٹ بھی کر لیتے ہیں, آپ پوری نالائکی کے ساتھ بندے کو قبول کرتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی سوچ میں ہے کہ میری بھی تو نالائکی ہے, میرے رب نے مجھے بھی تو اکوموڈیٹ کیا ہوا اس کائنات میں, میں اپنی زندگی اور چھوٹی سی کائنات میں کسی نالائک کو کیوں نہ اکوموڈیٹ کروں. تو یہ کہہ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں اس ماڈرن کو بھی جاننا, اور کہیں نہ کہیں اس کلاسیکل ایک قدیمی مذہب 1400 سال جس پہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عشق ہے, اس کو بھی ماننا, اور اس کا پھر بیلنس رکھنا, یہ واصف صاحب سے اچھی مثال نہیں ہمیں ملتی.